آج کا سبق سورہ یاسین سے شروع ہو رہا ہے۔ یاسین کا ترجمہ حروف مقطعات ہیں، لیکن مقطعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا معنی رب فرماتا ہے اے میرے سید، اے میرے سردار۔ فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن مجید کی قسم ہو، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے متعدد آیات کے اندر سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر حق کی حجت کو قائم کیا۔ لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا۔ دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا مزاج نہیں نا کہ نصیحت کو قبول کرنے کا، تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ سورج، چاند اور ستارے تمام قادر مطلق کے نظم کے تابع ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بیشک بعد الموت کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 54 سے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو الگ کرنے اور جہنم کے عذاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، منہ ہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا، پیر بھی خلاف، زبان پہ تو مہر ہوگی، یہ گواہ بن جائیں گی ساری چیز کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ اس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا، اس کے لیے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو، یا اللہ جب تک تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما، پھر تو مجھے اپنے قریب بلا۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا تھا۔ اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا، تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا، اگر اس وقت پیدا کر لیا تھا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں، تو چونکہ جب 2 پارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے، جن سے نہ درد سر ہوگا، نہ ہوش اڑیں گے،
پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جنت جو ہے نا، جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے، وقت بھی دیکھیں نا، عقل مند آدمی ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ 5 دن کے لیے بندوبست ہے، موج بڑی ہے، لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے 5 دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے، ساری زندگی کی موج ہے۔ تو عقل مند کون ہے، 5 دنوں والا کہ ساری زندگی والا؟ تو ہم نے 30-35 سال کی موج چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، خواہشات کو دبائیں، انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا، بڑا اللہ فضل فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا، اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا۔ اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکوٰۃ دو، اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے ہیں، اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجاً چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجاً، لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں مد و جزر آئے گا، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہی ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے، اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی کا، اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں، مفسرین نے با اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے، فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بالغ معه سعیا، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اپنا ارادہ بتا۔ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پھر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں نہ ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے، اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، آپ بھی تو ذرا سمجھے نا، میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا۔ اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن میں بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے وہ، جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا،
حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماؤں بہنوں سے، بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا، تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے، ابا کرائے ادب، ان کو کہے تو بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں چھٹی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورت 7 شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا؟ تو گویا رب فرماتا جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی، حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی، تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے، نبیوں کی تعریف کر کے، ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنا بندوں پہ تنقید نہ کیا کرو، میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو، تعریفیں کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی، درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک
صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہم ہی مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا. اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا, تو وہ کوئی حادثات کا خیال کوئی نہیں کرتے. اب آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا. یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا. تو مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا, وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش, وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں, درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئے. تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی. وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے, اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کیا. جی بچھوؤں سے ڈراتے ہیں جی مولوی فلان کرتے ہیں, اور یہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں. مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے, تو ناقل لوگ ہیں, ناقل نقل کرنے والی, یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے. اتنی سی ذمہ داری ہے. اور سورہ یاسین ابھی گزری ہے, اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین. بھائی ہمارے ذمے تو کھول کے بیان کرنا ہے, ہمارے ذمے تو کھول کے. میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے. ہماری آذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے, تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ تو جنتی ہیں, تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل, اس کی تیاری کرو. اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی. حضور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی. ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے, لیکن حضور گردن جھکائے رہے. کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے, اور رو کے حضور نے فرمایا, رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو, یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے. تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو, اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچھوؤں کی بات سنا رہے ہیں فلانے کی. طنز نہ کریں آپ کسی پہ, آپ خیال کریں اور بچیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ ساری امت پر اپنا خاص فضل کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 سے آگے کم و بیش ساری سورہ مبارکہ میں نا پھر سے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ غالباً 7 جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے. پھر سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو, خالص دین, اس میں کوئی ملاوٹ دین. آپ کو پتہ چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو, چینی میں, تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں. یہ بھی شرک اصغر ہے, ریاکاری بھی, اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے. یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتہ چل جائے گا میں سخی ہوں, تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے, خالص, لہذا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرے. آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, گردش لیل و نہار کا نظام بنایا, اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی. تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. سب کو کس سے پیدا کیا ہے؟ تو پھر سارے کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے نا سارے. کہاں سے پیدا کیا؟ باپ سب کا. لیکن اڑ جاتے ہیں بندے. آپ جٹ کو بٹ کہہ کے دیکھیں, اب نام تو لے ذرا. اتنا اونچا اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی. یہ قبیلے تعارف کے لیے ہوتے, تعارف ہو جائے, کوئی اونچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کئی جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے.
فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہیں سے وہی جو ماں کے پیٹ میں طے در طے ظلمتوں میں انسانوں کی پرورش فرما دیتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرماتا، باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو۔ وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش مند ہاں پسند ضرور کرتا ہے، پر اسے کوئی محتاجی نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویوں کی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 2-3 جگہوں پہ تو جاہلوں کے بڑے ڈیرے ہیں، ایک حکمرانوں کے گرد، ایک درباروں کے گرد۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہو نا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچنا ہے کوئی بات کرتے وقت، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی حد ہے، یہ قید ہے، تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا۔ تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار، ادھر بھی کرامت ادھر بھی کرامت، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا، پکی بات ہے، کیونکہ خود جاہل ہے، لہذا علم کی ہمیشہ۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے، طلاق کا مسئلہ، یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے معاذ اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل خرید لینا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لی، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے، مطلق۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے اسپیکر کے آگے، لیکن کیا کیا جائے قوم کا، کیسے سمجھایا جائے، کون سا ایسا درود پڑھا جائے؟ تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا لی، مورے بنوا لی۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ تھوڑا سا خیال کرے۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتہ ہو کہاں جانا ہے۔ اس ڈرائیور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے، اس کو خود تو پتا ہو۔ پانچ علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو، مہربانی کرے آپ۔ جبے کبے دیکھتی ہے قوم، بڑے بڑے جناب رنگ ڈنگ دیکھتی ہے تو الجھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے، اللہ نے کہا ہے، اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے علماء کو عزت دے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں کئی دفعہ علماء کی شان میں حدیث اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگ ہم پہ فٹ نہ کر لیں، اور اندر نفس بیٹھا ہے، وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چاہے تو اپنی بات کر رہا ہے، لیکن رمضان ہے، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لیے فرمایا ہے، فرمایا عالم میرا جانشین ہے۔ کوئی ضعیف روایت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا درویش میرا جانشین ہے، ٹھیک ہے، جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان نے حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا ہے، جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ اس لیے وقت نکال کر، میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کے جاتا ہوں علماء سے ملنے، پتہ چل جائے مستند اور باعمل عالم آیا تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا، میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں، ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ کوشش فرمایا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والے کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر تقوی کے رستے میں تمہارا ملک رکاوٹ بنے تو زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔
لیکن اختیار تقوی ہی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پہ قائم رہتا ہے۔ کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ واضح فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا۔ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے۔ فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن میں کون سے مضامین ہیں اور بار بار یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ہماری مسجد کا خطیب ہر سال ایک ہی مضمون بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو، قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے، کہتے پچھلے سال بھی سنایا تھا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے جی آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نا آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے، پچھلے سال بھی آپ نے 40 منٹ تقریر کی تھی۔ میں کہتا سی پچھلے سال والی سناؤ تو نویں سن لو، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں۔ اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی دلچسپی ہے۔ تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ بس جی، بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور۔ میں کہ جس میں کہاں ختم ہو گئی ہے، کہنے جی ختم ہوگی تو مڈو لگ پو، یہی سنا دیو دوبارہ۔ اب یہ سکھانے والی بات ہے نا جی، بزرگ بہت سارے حاضر دعاغ ہوتے، کہنے لگے آپ شروع سے لگ جائیں جہاں سے شروع کیا، اور ہمیں نہ زیادہ سنیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 60 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر فرمایا۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا اس کا چہرہ، کبھی کبھی نا ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا جی، تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت ہے قرآن کی، ہے صحیح یہ آیت۔ اس طرح اس دن بات نہیں ہو رہی تھی سورۃ یوسف میں کہ جی وہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا، میں کہ میں نے نہیں پتا انہیں کیا کہ کہتے انہیں آخیا جی میں یوسف کھادا ہوئے تو میں 14ویں صدی کا مولوی ہوں، پتہ نہیں کیڑی کتاب آیا ہے، لیکن بات مشہور بڑی ہے کہ نہیں؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تو کہتے ہیں جی جنہیں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا، کہ ان کو کھان روٹی نہ ہوئے تو حج کیویں فرض ہو گیا۔ لیکن جو مسئلے بالکل کسی کوئی وجود نہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور بڑے زبردست معروف ہیں، تو یہ کسی جگہ روایت نہیں۔ علماء کی توہین کے لیے لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں لیکن کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور نگہبان ہے اور زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ چلے بات آ گئی تو ایک مسئلہ اس طرح کا اور بھی ہے، وہ رمضان میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ کیڑی نظر نہ آئے تو کھاتے رہنا چاہیے، چیونٹی نظر نہ آئے تو مینو مہینہ نہیں دستی۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو میں نے سارے روزے دیکھے ہی نہیں، کیا کرے پھر؟ اور بہت زیادہ تیز روشنی ہو لائٹوں کی تو ویسے ہی نظر کوئی نہیں آتی۔ یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو چلو اس کا جواب بھی آ گیا۔ کہنے لگے کہ روزے کے ٹائم اذان تک کھانا پینا چاہیے یا اعلان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے؟ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ سارا سال ہوتی ہے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اور کسی وقت مولوی صاحب کی آنکھ 10 منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے اذان۔ اذان کا روزے سے کوئی تعلق، روزے کا ٹائم سے تعلق ہے۔ اب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہیں پہ بند کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے ابا جی کہنے نے بڑیاں بانگا ہونیاں نے اجے تو کھانا رہو۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا۔ وہ کہنے لگے مینو ابا جی آخیا وہ بڑیاں بانگا ہونیاں نے، کہتے اجے پہلی ہوئی ہے تو اینڈ والی تک کھا۔ او خدا کے بندو،
روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے، بے حد۔ اب تو کیلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹیاں چل رہی ہیں، یہ ٹائم ہے، جو اخبار چھپ کے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہو، کس چکر میں آپ؟ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں، سوسائٹیاں ایسے ہیں جن میں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی گھروں میں، 3-3 4-4 پوش، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اذان کا نماز سے تعلق ہے، روزے سے تعلق نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ اذان دیر سے دی جاتی ہے، اذان دیر سے۔ اچھا پھر بڑے مزیدار ہیں لوگ، میں نے اگلا سپارہ شروع کرنا ہے پر بات آ گئی تھی، مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بڑے مزیدار ہیں، رمضان میں سحری کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اعلان پہ بند کرنی، ہم نے تو اذان پہ، تو روزے میں اعلان پہلے ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ جب افطار ہوتا ہے تو پھر پہلے اعلان ہوتا ہے، پھر وہ اس لیے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ چلو اعلان کرنے والا بیچارہ بھی کھول لے روزہ، تو روزہ کھول کے 5-7 منٹ کے بعد اذان دیتا ہے نا، اٹھے نہیں بندے مسئلہ پوچھتے، تو یہ اعلان تے نہیں، اساں تے بھائی مانگتے ہی کھول لیں، پوچھا کبھی کسی نے تو یہ کیوں ایسے کام کر، ان کا وجود کوئی نہیں، وہاں کوئی اور بات اور یہاں کوئی ہے نا عجیب بات۔ یعنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا جب، تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی بھی ہے، اس وقت کہیں گے جی وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں گے پھر دینی ہے، ایسے ہی ہے۔ 2.25 سیر گندم میں نے دینی ہے جی فطرانہ، تو میں کہتا ہوں تو 3.5 کلو کھجوریں فطرانہ دینا، اور دینا بھی اجوا کی قیمت، وہ کیوں نہیں دیتا حدیث میں تو وہ بھی آیا ہے۔ حالانکہ عرب کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں کھجوریں سستی تھی، گندم مہنگی تھی، اس لیے ان کا وزن زیادہ رکھا گیا کھجوروں کا، گندم کا تھوڑا رکھا گیا۔ اب کس حساب سے دیتے ہیں؟ آج سویرے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے، کہتا ہے جی بچے باہر ہیں تو انہوں نے فطرانہ اتھوں دے حساب نہ دینا کہ اتھوں دے حساب نہ، میں کہا بڑا لاکھ روپیہ فطرانہ ہے جس کا حساب کرتے پھرتے ہو، او خدا کے بندے دے دے جو دینا ہے، اور فطرانہ حیثیت کے مطابق دے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کا 5,000 بنتا ہے ایک بندے کا، میں نے کہا حیثیت کے مطابق دے، جو غریب آدمی ہے وہ دے 200 روپیہ، ٹھیک ہے، حرج نہیں، سال کے بعد دینا ہے نا اللہ کے کہنے پر۔ آپ مہربانی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، جو حق کو جھٹلاتے اور سچے دین کو لے کے آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے کو متقی کہا گیا ہے۔ تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضور سچ لے کے آئے اور جناب صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی۔ یہ کم و بیش تمام مفسرین نے حضرت صدیق اکبر کا نام ہی لکھا۔ پھر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، سو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آپ بتائیے جب نیند آئی ہوتی ہے، ویسے آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزارنے ہوں تو پتا ہوتا ہے کہ 20 ہو گئے 10 ہو گئے، تو سوئے آنکھ کھلتی ہے تو ہو اتنا ٹائم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح موت کا معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگ نا قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اوہو میں تو زور پڑھ کے سویا تھا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال کا دن ہو۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں رحمت والے لوگوں میں شامل کر، جن پہ وہ رحمت کرے ان میں ہمارا شمار کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا کہ سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور کفار کے معبودان باطلہ کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں، بلکہ تو وہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ان کو سفارش کا حق بھی، سفارش بھی اگر کریں گے تو اللہ کے بندے ہی کریں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہید کریں گے، پھر نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے
کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر بھی ان کو مل جائے تو وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی انہیں خلاصی نہیں ہوگی، جتنا مرضی مال جمع کر۔ قیامت کے دن اگر کوئی بچے گا تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچے گا۔ آیت نمبر 53 میں گناہ گاران امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے گناہ کر لیا ہے وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ اس سے آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا جی، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرماؤ اور دوزخ کے عذاب سے انہیں بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کرے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں۔ پھر آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے برے کام کیوں کیے، اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تم پر آتا تھا۔ جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو تم کفر کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ پھر اس دن پوچھیں گے کہ غلطی تو ہو گئی پر کوئی صورت ہے نکلنے کی۔ آیت نمبر 16 میں قیامت کے دہشت ناک دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب جانتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اللہ کی، جو واحد بھی ہے اور سب پر غالب آنے والا بھی۔ پھر آیت نمبر 17 سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی، ظالموں کا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا، بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے ذمی کافر پر ظلم کیا، ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین کی پابندی میں جزیہ دے کے رہتا ہے، فرمایا اگر میرے کسی امتی نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا تو میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے امتی پہ مقدمہ کراؤں گا۔ ظلم والے کی حضور بھی قیامت میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ظلم سے بچنے کی۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں صرف ایک دن کی تخفیف کر دے، اللہ محفوظ رکھے، ایک دن کی صرف چھٹی مل جائے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کے فرمایا قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی انہیں کوئی کام نہ آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور وہی تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔
اس کی آیت نمبر 5 میں کفار کو انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے کہا جس دن کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈھپ پر کاربند رہیں گے، یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کہنے لگے جی ہمیں نہیں آپ کی باتوں کی سمجھ آتی، ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ یاد رکھنا انسان کو اس وقت تک اللہ عذاب کسی بستی کو نہیں دیتا جب تک وہاں رسول نہ بھیج دے، اور جب اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتا ہے توفیق ہدایت کے لیے، تو پھر اگر اس کے بعد بھی انسان ان باتوں پہ عمل نہ کرے تو پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روحیں جب دنیا سے پرواز کریں گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر ہم فرشتوں کا نزول کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، لیکن حضرت علامہ محمود آلوسی اندلسی، امام سیوطی اور دیگر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت نہیں، مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ مومن جب بھی ڈٹ جاتا ہے اللہ فرشتے، یہ لفظ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئیں گے تو تم نے ڈٹنا ہے، فرمایا ڈٹنا پہلے تم نے خود ہے، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا۔ حق پہ ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے، اقبال نے کہا تھا تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اندر، وہ اتر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو فضائے تو اس طرح کا ایمان پیدا کر۔ فرمایا فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو، نہ کسی گزشتہ بات کا رنج اور ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی خوشی والی بات ہے، یعنی رب فرماتا ہے میں جنت میں تمہارا میزبان بنوں گا، میں تمہارا میزبان ہوں جنت میں۔ تو جتنی شان والا میزبان ہے، میزبانی بھی اتنی شان والی فرمائے، اور وہاں جس نعمت کی بھی خواہش کرو گے تمہیں وہ دستیاب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں بتایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو۔ اللہ فرما رہا ہے بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ اگر تم جواب نیکی سے دو گے نا، میرے پاس وقت نہیں ورنہ یہاں کچھ حدیثیں پڑھتا جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں سے نیکی کی جو بظاہر ظلم کرنے آئے تھے، حضور نے نیکی کی تو وہ میرے رسول کے غلام بن گئے، نبی کریم کے غلام بن گئے۔ آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی کہ تم دیکھتے ہو زمین خشک بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی بے جان ہوتی ہے، تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور نمو یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو زمین کے لیے حیات ہے، فرمایا پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ اور کئی دفعہ زمین میں جان ڈلتی ہے، ایک دفعہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے، پھر ہل چلائیں، پھر بیج ڈالیں، پھر جان ڈل جاتی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ انسانوں میں جان پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 42 میں قرآن کی شان اعجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے، قرآن سراسر حق ہے۔ میری یہ خواہش ہے، یہ نہ سنت ہے قیام اللیل آخری 10 راتوں کا، آپ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی مسجدوں میں کم از کم طاق راتوں میں رات کو کچھ دیر کے لیے جلدی ضرور اٹھیں، ساری رات ہو سکے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے لیے پابند نہیں کرتے تھے، پر رمضان کی آخری 10 راتوں میں کہتے تھے اٹھو، خواتین بھی کوشش کریں۔ یہ آخری 10 دن جو ہوتے ہیں نا بڑے قیمتی، اور بالخصوص طاق رات
कीमती, ये वो अजीम रातें हैं जिनके लिए खैमा लगा के मेरे नबी मस्जिद में ही बैठ गए। आप इनमें कोताही न करें। अल्लाह ताला तौफीक